جب عبد المطلب نے یہ کہا کہ وہ اپنے بیٹے عبداللہ کی قربانی دے رہے ہیں تو گھر کے لوگ ان کی طرف بڑے حیران اور پریشان نظروں سے دیکھنے لگے۔ سخت کشمکش کی نوبت آ گئی۔ دونوں طرف سے کوئی بھی اپنی بات سے ذرہ برابر ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک ہاتھ میں چھری تھی اور دوسری طرف دسیوں سینے عبداللہ کے ڈھال بننے کے لیے تیار تھے۔ قربانی کی صبح ایپیسوڈ 2۔ یا سید القریش، ایک بات کہوں مانو گے؟ ایک بوڑھے عرب نے کمر سے رسی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کسی بات کا اقرار نہ لو بڑے میاں، تمہیں جو کہنا ہے کہہ ڈالو، عبد المطلب نے جواب دیا۔ بنو عامر کے محلے میں جو کاہنہ رہتی ہے اسے تو آپ جانتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں کیا، سارا مکہ اسے جانتا ہے، جوتش میں اس کا جواب نہیں۔ یمن اور نجد تک کے لوگ اس سے فال کھلوانے کے لیے آتے ہیں۔ عبد المطلب چھری کی نوک دیوار میں چبھوتے ہوئے بولے۔ اتنا ہی نہیں، غسان اور سیمان کے بادشاہ بھی اس کاہنہ کی خدمت میں نذرانے اور ہدیے بھیجتے ہیں۔ چلو اس کے پاس چل کر اس قصے کو پیش کر دیں، وہ جو کہے گی اس پر عمل کریں گے۔ اسے کسی بات کا لالچ ہے اور نہ کسی کا خوف، اس کا فیصلہ دو ٹوک ہوگا۔ بوڑھے کے کہنے پر عبد المطلب نے کرتے کا اٹھایا ہوا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، جیسے وہ کاہنہ کے پاس چلنے کو تیار ہے اور یہ بات انہیں منظور ہے۔ اس چھری کو تو رکھتے چلو، ایک رشتے دار نے تھوڑا جھنجھلا کر کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کاہنہ کے فیصلے تک یہ چھری عبد المطلب کے ہاتھ سے جدا نہ ہو سکے گی، مجھے ہر بات کے لیے مجبور نہ کرو، عبد المطلب نے گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے جواب دیا۔ بنو ہاشم کے کچھ لوگ عبد المطلب کو لے کر کاہنہ کے پاس پہنچے۔ کاہنہ ادھیڑ عمر کی عورت تھی، بکھرے اور الجھے ہوئے بال، چہرہ گرد آلود، ادننگا جسم، گلے میں اونٹ کی ہڈیوں کی بدقوار مالا، ہاتھوں، پیروں اور بازوؤں میں لوہے کے موٹے موٹے کڑے، انتہائی بھیانک اور ڈراؤنا چہرہ، لال پیلی آنکھیں، تنی ہوئی بھویں، سکن آلود ماتھا، نیلے ہونٹ، چوڑا جبڑا۔ عورت کاہے کو تھی اچھی خاصی دیکھنی تھی۔ اس بدحیائی نے کاہنہ کا لوگوں کو عقیدت مند بنا دیا تھا۔ لات و عزا کے پرستاروں کا خیال تھا کہ غیب کی باتیں عام چہرے مہرے والے آدمی نہیں بتا سکتے، اس کے لیے تو سب سے الگ چہرے اور جدا حیث ہونی چاہیے۔ سب لوگ عقیدت کے ساتھ کاہنہ کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنی لکڑی کے اشارے سے جس پر زیتون ملا تھا، زمین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عبد المطلب چھری کو زمین میں گاڑ کر اس کے سہارے بیٹھے، کوئی تھوڑا جھک کر اور اپرو ہو کر بیٹھ گئے۔ کاہنہ کے سامنے معاملہ پیش ہوا، وہ غور سے سنتی رہی، آنکھیں بند کیے ہوئے، جیسے اس کا جسم زمین پر ہے مگر اس کا دماغ آسمان کی سیر کر رہا ہے اور غیب کی راز ان کی آنکھوں کے سامنے کھلے ہوئے ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح عبداللہ کی جان بچ جائے، اور ایک ہاشمی کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، عبد المطلب بیچ میں بول پڑے۔ آپ کاہنہ سے بات کرتے ہوئے اس کے کہنے میں نہ آئے، جو کچھ آپ کا دل، ضمیر اور سب سے بڑھ کر کہ آپ کا علم کہے، اس کو جھوٹ کا توں ظاہر کر دے۔ اس پر کاہنہ نے قہقہا لگایا۔ بڑے بڑے دانتوں کی پیلا ہٹ نے
इस तलत्तुफ आमेज कहकहे को डरावना बना दिया। वो अपने खास अंदाज में बोली, मन्नत तो दूसरी भी पूरी हो सकती है। अब्दुल्लाह के नाम के साथ ऊँटों की भी पर्ची डालो, यहाँ तक कि अब्दुल्लाह की जगह ऊँटों का नाम निकल आए, तब ऊँट कुर्बान कर दिए जाए, मन्नत पूरी हो जाएगी। सब लोग खुशी खुशी घर वापस आए और पर्ची डालना शुरू किया। पर्ची की शुरुआत 10 ऊँटों से हुई। हर बार अब्दुल्लाह का नाम निकलता, घर वालों के चेहरे फक हो जाते। 100 ऊँटों पर जाकर अब्दुल्लाह की जगह ऊँटों के नाम पर्ची निकली और अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। अब्दुल्लाह आज छुरी के तले से निकले थे, उन्हें दोबारा जिंदगी मिली थी। जितनी खुशी होती थोड़ी थी। घर की औरतें खुशी के गीत गाने लगी, बच्चे छोटे छोटे नेज़े और कमाने लेकर खेलने लगे। अब्दुल मुत्तलिब का घर मेहमान खाना बना हुआ था। हर तरफ चूल्हे, देगचियां, प्याले, रोटियां और शोरबा के प्याले दिखाई दे रहे थे। कुरैश उस नामवर सरदार कुसई की औलाद थे, जिसने अब से सैकड़ों साल पहले कुरैश को जमा करके तकरीर की थी कि सैकड़ों मील से लोग चलकर हरम की जियारत को आते हैं। इसके खाने पीने का एहतिमाम हमारा फर्ज है। कुसई की तकरीर ने सबके दिल पर असर किया। कुरैश साल के साल एक रकम जमा करते थे, जिससे हाजियों को खाना खिलाया जाता। पानी के लिए चमड़े के बड़े बड़े हौज बना दिए गए थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने दादा कुसई की सही जानशान थे। वही वक़ार, वही सैर चश्मी और मेहमान नवाजी, उनके यहाँ जो कुछ होता कम था। अब्दुल्लाह ज़िबा होते होते रह गए। कुर्बानी की मन्नत दूसरी सूरत में पूरी हुई। अब से कई हजार साल पहले इसी मक्का में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ ज़िबाह अजीम का मोहतरम विशान वाक़या पेश आया था। तारीख ने जरा बदलते हुए अंदाज में फिर अपने को दोहरा दिया था। वही नस्ल, वही घराना, वही शहर, उन राजों पर अभी कुदरत ने नूरानी पर्दा डाल रखा था, जिसके जाहिर होने के लिए चांद और सूरज की निगाहें इंतजार कर रही थी। यह सीरीज सीरतुन नबी को जानने के लिए शुरू की गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।